حضرت ابراہیم نے یہ بہترین طریقہ تبلیغ کا اختیار کیا۔ اس پر واضح ہے کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کو ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، لوگ اس پہ شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے، آپ سے بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا نہیں آپ ضرور چلیں گے، تب آپ نے انہیں خاموشی اختیار کرنے کے لیے مجبوراً فرمایا میری طبیعت کچھ خراب ہے، اور آپ واقعی ان لوگوں سے ان کی بت پرستی کی وجہ سے کرتے رہتے تھے، پریشان اور بے چین رہتے تھے، لہٰذا ان حالات میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ ایسا کہنا جھوٹ میں شامل نہیں تھا۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا، اس سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے یہ جانا کہ آپ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے، یہی آپ چاہتے تھے۔ اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکیں۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے، ان سے کہنے لگے تم کیوں نہیں کھاتے اور پیتے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ جا گھسے ان میں اور داہنے ہاتھ سے انہیں ضربیں لگائیں، اس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا، ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ ناشائستہ حرکت اور یہ گستاخی کس نے کی ہے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم جا سکو گے۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے ہم نے ابراہیم کو بتوں کا برا بھلا کہتے سنا تھا، یہ کام ضرور اس کا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا تب پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ان میں سے کچھ لوگ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حرکت ان کے بڑے نے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو خود بتوں سے پوچھ لو۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، کیوں نہیں پوچھا جو صحیح سالم کھڑا ہے؟ کلہاڑا بھی اس کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ظاہر ہے کام اسی کا ہے۔ اور یہ کہنے سے آپ کا یہ مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے بت بولا نہیں کرتے۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ یہ بات سن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کا نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس قدر واضح بات بھی وہ نہ سمجھ سکے اور ان کے دلوں پر کفر لگ چکے ہیں۔ بت پرستی سے باز نہ آنے کے بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ادھر اس وقت بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ بادشاہت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اسے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوا، چنانچہ اس نے حکم دیا ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
میں تو صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہ اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا، چنانچہ اس نے اس سے یہ ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی بھی طرح سے جواب نہ دے سکے۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود دھک سے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر اس نے کہا، تو جو کہتا ہے کہ تیرا پروردگار زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ مجھے دکھا، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پروردگار سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لیا، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑیوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، اور وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بس جان لے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا کیمہ بنایا گیا، پھر اس کیمے کے 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کر کے بلایا، وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف تھے، ان میں ایک مور تھا، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی خدائی کے دعوے میں یہ اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شان کہ وہ تیر اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گیا اور خود کہنے لگا، دیکھا، میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر میں ہلاک کر دیا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا تھا، چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سارے شہر کے لوگ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا، اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب لوگوں نے آپ کو منجنیق پر بٹھایا، جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔